الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا،
کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرا رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو ہم امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کے اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو یاد کیا، ہر ایک ان میں صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کے اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کئی ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایہ غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان آیات میں جو ابھی آپ نے جن کا ترجمہ سنا، ان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بہت سارے انبیاء کے یہاں پہ تذکرہ ہوا، اور ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور سب کا اس ضمن بیان ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، اور ان کے پاس جو علم تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے، ان کے ہاں شرک نہیں تھا، اور یہ لوگ اس قسم کے علم سے جو قیاس اور گمان پہ اور آباء و اجداد کی تقلید پر مبنی، اس سے دور۔ تو مشرکین عرب وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، اور یہ بھی اس بات کے مدعی تھے کہ وہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے دین کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ لیکن انہیں بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا طرز زندگی کیا تھا۔ دوسری بات ان کے قصے میں یہ بھی بتلا دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دنیا میں ان کے انسانوں کی نگاہوں کے سامنے جو کچھ آثار کائنات ہیں، ستارے ہیں، سورج اور چاند، انہی سے دیکھ کے انہوں نے کس طرح سے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا، اللہ کی وحدانیت علم حاصل کی۔ لیکن ایک تم لوگ ہو، یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہو، اور تمہیں اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم نہیں ہوتا یا اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ حقیقت میں سارا خلاصہ ہے ان انبیاء کرام کا جن کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، کہ اصل میں یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس اللہ کی ہدایت تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہی کے نقش قدم پر آپ بھی چلیں، یعنی وہی ہدایت آپ کے لیے بھی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یہاں پہ خاص طور سے کہی گئی اس قصے میں کہ یہ سارے کے سارے انتہائی بزرگ ترین لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر فائز تھے، لیکن بینہما
اگر ان کی طرف سے بھی کوئی شرک ہوتا یا ان میں سے کوئی شرک کا ارتکاب کرتا تو اس کا بھی سب کچھ کیا دھرا اکارت ہو جاتا اور غلط ہو جاتا، اس کے کام نہیں آتا اور اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوتی۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو بیان ہوا وہ یہ، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، آزر اس کا نام یہاں پہ بیان کیا گیا، اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو جو ہے معبود بناتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو تم اور تمہاری قوم؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت یعنی اس کی بادشاہت، نظام کائنات، اس کا مشاہدہ کروا رہے تھے اور اس میں غور و فکر کا طریقہ بتلا رہے تھے، تاکہ اس کے ذریعے سے، اس غور و فکر اور اس مشاہدے کے ذریعے سے اس کے ایمان میں پختگی آئے اور وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ یقین یا ایقان یہ حقیقت میں ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ تو کیا ہوا کس طرح سے کہ جب رات جاری ہوئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا، ایک ستارہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو تو نہیں پسند کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، کہتے ہیں ہاں یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو ڈوب رہے ہیں سب، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد چمکتا ہوا سورج دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو تم لوگوں سے، یعنی اپنی قوم کو خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور اسی آسمان اور زمین کے درمیان ستارے ہیں، چاند اور سورج، تو میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر دیا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی خالق ہے، اور میرا تعلق شرک کرنے والوں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو قصہ بیان ہوا ہے، ستارہ دیکھا، چاند دیکھا اور سورج دیکھا، تو یعنی بعض روایتیں ہمارے ہاں تفسیری لٹریچر میں ایسی گھس گئی۔ روایت کا مطلب میں جب کہتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ہر وہ بات جو کسی سے منقول ہوتی ہے اس کو روایت کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں، اس میں ارشاد نہیں ہے۔ تو روایتیں بھر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا برا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اسی پہ بڑا یعنی سہل پسند بن جاتے ہیں، اور دیکھا ایک روایت آ گئی، قصہ بڑا اچھا لگا، خاموش ہو گئے، اس کے بعد محنت کرنے کی خیال ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کی خیال ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک روایت آئی ہے کہ انہوں نے ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یعنی ان کی پیدائش اور رہائش اور پرورش کہیں ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں پہ ان کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک روایت لا کے ڈال دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم کی ولادت غار میں ہوئی، وہیں کو پڑے رہے، جب بڑے ہو گئے تو پھر نکلے، تو رات میں نکلے تو رات کے وقت انہوں نے یعنی ستارہ دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں قرآن شریف جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بہت اختصار کے ساتھ اور اصل جو موضوع ہوتا ہے اور اصل جو مقصد ہوتا ہے اس کی طرف وہ اس سے وہ بحث کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یعنی ستارے دیکھتے تھے اور چاند دیکھتے تھے اور سورج دیکھتے تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ کہا۔ دراصل جیسے ہوتا ہے کہ مجلس ہے، لوگ جمع ہیں، تو ایک مرتبہ موقع دیکھ کے ابراہیم اسی طرح کی مجلس جمع ہوئی تھی ان کی قوم کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے ستاروں کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ موقع انہوں نے دیکھا تو اپنی قوم کے لوگوں کو سنا کہ انہوں نے کہا، اور یہ سب جو ہے ایک منصوبے کے تحت تھا، حجت قائم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ